اے کے میڈیا سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ یاسر جنجوعہ صاحب جو کہ ڈیفنس انالسٹ ہیں. ان سے ہم اسپیشلی پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے بات کریں گے اور انڈیا کو جو وقتاً فوقتاً تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کو تو خیر شروع سے پاکستان کی حقیقت سے اور پاکستان کے وجود سے ہی تکلیف ہے, لیکن پاکستان جب بھی کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے, پاکستان کی ترقی کا کوئی بات ہوتی ہے تو انڈیا کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کی کسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنتے ہیں تب بھی ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آج چونکہ نیوی ڈے ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ان مصروفیات میں آج چونکہ نیوی ڈے ہے اس حوالے سے بھی آپ مصروف ہیں, آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو یہ نیوی ڈے جو آج ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے نیوی کے جوان ہیں ان کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں. میں سب افواج پاکستان کو سیلیوٹ کرتا ہوں, لیکن چونکہ آج اسپیشلی نیوی ڈے ہے ان کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں. اس کا سر نیوی ڈے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے گا. جناب, جنگ ستمبر 1965 ہماری تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو آج تک ہندوستان والوں کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. پوری پاکستانی قوم, نہ صرف افواج پاکستان لیکن پوری پاکستانی قوم نے جس اتحاد اور یگانگت کے ساتھ اس جنگ میں دشمن کے عزائم کو مٹی میں ملایا وہ آج تک ہندوستان والوں کو چبھتا ہے. آج کی مناسبت سے بہت سارے وہ لوگ جن کو نیوی ڈے یا پاکستان نیوی کی, بہت عام لوگوں کا تاثر یہی ہے کہ جنگ ستمبر 65 صرف فوج نے لڑی یا ایئر فورس نے لڑی. اہل علم اور جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے, لیکن میں ان لوگوں کے لیے جن کو یہ پتہ نہیں ہے بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نیوی نے اپنی قابلیت سے بڑھ کر, اپنی اسٹرینگتھ سے بڑھ کر جو کام کیا 1965 کی جنگ میں وہ ہندوستانی کبھی بھلا نہیں سکیں گے. میں آپ کو دو مثالیں صرف دیتا ہوں, دو باتیں بتاتا ہوں. ہماری نیومیرک اسٹرینگتھ یعنی عددی اسٹرینگتھ ہندوستان کے مقابلے میں بہت کم تھی, اور اس وقت 1965 میں پاکستان نیوی کے پاس صرف ایک آبدوز تھی, آبدوز غازی. اس کے باوجود پاکستان نیوی کے جوانوں نے جس بہادری کے ساتھ اور جس کرج کے ساتھ ہندوؤں کے عزائم خاک میں ملائے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. ایک بڑا مشہور آپریشن ہے 1965 کی جنگ کا, آپریشن دوارکا. پاکستان نیوی کے شپس نے انڈیا کے اپنے واٹرز میں جا کے اس طرح پن ڈاؤن کیا کہ وہ اپنی ہاربر سے باہر نہیں نکل سکے, اور وہاں پہ ان کے سگنل ٹاور کو اور ایئرپورٹ کو تباہ کر کے اور ہمارے شپس واپس آئے. یہ دوارکا آپریشن تھا. پھر میں نے جس طرح الغازی کا آبدوز کا تذکرہ کیا, وہ اکیلی آبدوز, اور ذہن میں رکھیں کہ وہ نیوکلیئر سب مرین نہیں ہے. نیوکلیئر سب مرین جو ہے نا وہ پکڑائی نہیں دیتی ہیں کیونکہ وہ بہت ڈیپ چلی جاتی ہیں. نیوکلیئر سب مرین نہیں تھی. وہ بمبے کی ہاربر میں جا کے نیچے جا کے اوشن فلور پہ بیٹھ گئی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ انڈین نیوی کا کوئی شپ ہاربر سے باہر نہیں نکل سکا. ہمارا مقصد یہ کیا تھا؟ پاکستان نیوی ایک محدود وسائل کے ساتھ, اور خاص طور پہ ہمارے جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں تقریباً 250 کلومیٹر, تو اس میں ہم اپنے ٹیریٹوریل واٹرز میں ہی کھیل سکتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے, نیوی کا مقصد کیا ہے, گرینڈ اسٹریٹجک پلان کیا ہے کہ دشمن کے عزائم روکے جائیں اور عریبین سی میں جو نارمل سی ٹریفک ہے اس کو کھلا رکھا جائے, جنگ کے دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی. ہم نے یہ اچیو کرنا تھا, اور اس میں ہماری محدود وسائل کے باوجود ہماری آبدوز نے انڈین نیوی کو اپنی ہاربر سے باہر نہیں نکلنے دیا, اور ہمارے جہازوں نے اس بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. ان افسروں اور جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دوارکا تک گئے اور انہوں نے جا کے ان کے وہاں پہ ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کیا, ایئرپورٹ کو نیوٹرلائز کیا, ان کے سگنل ٹاور کو نیوٹرلائز کیا, اور ان کے شپس کو ہاربر سے باہر نہیں نکلنے دیا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں پہ ایک طرف پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس زمینی محاذ پہ اور فضائی محاذ پہ جنگ لڑ رہے تھے, نیوی والوں کے ذمہ جو کام تھا انہوں نے بخوبی انجام دیا. نہ صرف بخوبی انجام دیا, دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. زبردست. اچھا سر, یہ جو نیوی مطلب نیوی اور ایئر فورس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. یہ جہازوں کا ماسٹر اصغر خان کو بڑا لوگ جانتے بھی ہیں, ان کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں, لیکن نیوی کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو نیوی ڈے کے حوالے سے اسپیشلی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے اور ان کی کامیابیوں کو اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو یاد ضرور رکھنا چاہیے. اچھا سر, اوورآل آپ چونکہ ڈیفنس انالسٹ ہیں,
پاکستانی ڈیفنس جو ہے اور انڈیا کا جو ڈیفنس ہے اس کو آپ اگر کمپیریزن میں ڈالیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہندوستان جو ریالٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، تقریباً 1.25 ارب کی آبادی ہے، اکانومی بھی ہم سے بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پاکستان سے ڈر لگتا رہتا ہے. اور وہ ڈر کیوں لگتا رہتا ہے؟ اس لیے اس کو پتہ ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز اور ہماری نیشن میں جو جذبہ حب الوطنی ہے اور جذبہ جہاد ہے وہ ان کے لیے ہر وقت ایک خطرہ رہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط کیسے ہے. آپ یہ بات کوئی چھپی بھی نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈیا نے تو 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا اور دنیا کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے پاس اٹامک ویپنز ہیں. اب پاکستان تو پیچھے رہ گیا تھا ان کے حساب سے، اور ہماری اکانومی اور ہمارے سارے حالات اس کے باوجود، اس سے کچھ پہلے 71 کی جنگ ہوئی تھی جس میں ہمارا بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود ہمت نہیں آ رہی. اور 1998 میں جب ہم نے دھماکے دنیا کو بتانے، ہم نے اس سے بہت پہلے تیاری کر لی تھی، لیکن 1998 میں جب ہم نے دھماکے کیے تو ہم نے دنیا کو بتا دیے دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ایٹمی ہتھیار بھی انڈیا سے زیادہ اور انڈیا سے بہتر ہیں. اسی طرح ہمارا میزائل پروگرام وہ انڈیا کے میزائل پروگرام سے بہت بہتر ہے، اور انڈینز کو یہ بات پتہ ہے. ہم خود، پاکستان خود چائنا کے ساتھ مل کے، چائنا کے اشتراک سے پاکستان میں جہاز بنا رہے ہیں. اس کے پائے کا جہاز انڈیا ابھی تک، ہم JF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں، انڈیا اس کے قریب بھی نہیں لگ سکا. جو پاکستان آرمڈ فورسز جو ٹینک بنا رہی ہیں، الخالد بیٹل ٹینک، انہوں نے ٹینک بنانے کی کوشش کی ہے، ملٹیپل ٹائمز وہ ایفرٹ فیل ہو گئی ہے. تو پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنے دفاع کے لیے جو کچھ کیا ہے، الحمدللہ دشمن کبھی بھی ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم بھرپور دفاع کے لیے تیار ہے. اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جب بھی انڈیا میں کوئی اچھا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے. ان کے الیکشنز میں جو بھی پارٹی جو بھی ون کرتا ہے ان کا پرائم منسٹر، ہمارے یہاں اعلیٰ حکومتی اہلکار پرائم منسٹر تک ان کو گڈ وشز بھیجتے ہیں. لیکن جب بھی پاکستان کچھ اچھا کرتا ہے، پاکستان کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے، پاکستان کی کسی کے ساتھ تعلقات اسٹرینتھن ہوتے ہیں، اسپیشلی چائنا کے ساتھ اور کسی اور کنٹری کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، کہیں بھی، تو انڈیا کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ انڈیا والے اپنے آپ کو اس علاقے کا تھانے دار سمجھتے تھے. یہ میں آپ کو چائنا اور اس BRI اور CPEC کے حوالے سے بتاتا ہوں. بیلٹ روڈ انیشیٹو میں اس وقت انڈیا اور بھوٹان کے علاوہ علاقے کے سارے ممالک شامل ہو گئے ہیں. صرف انڈیا نہیں شامل ہوا، اور بھوٹان چونکہ ان کے بہت زیر اثر ہے، بھوٹان شامل نہیں ہوا. باقی سب ملکوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں سب کا فائدہ ہے. وہ سارے شامل ہو گئے، سری لنکا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے، وہ سارے کے سارے ملک اس میں شامل ہو گئے ہیں. صرف انڈیا نہیں آیا، کیونکہ انڈیا کو تکلیف ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستان ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اب سو مچ سو کہ ایران پہ انڈیا نے نظریں لگائی ہوئی تھی. جب پاکستان نے گوادر پورٹ ڈیولپ کرنا شروع کی تو چابہار کا آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا نے چابہار میں ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے، کہ اس کو پیسے دیے، وہ پورٹ ڈیولپ کیے. ان کے وہ عزائم بھی خاک میں مل گئے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایران اور چائنا کا 25 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت چائنا اگلے 25 سال میں 400 بلین، پاکستان میں تو صرف 62 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے، وہاں پہ 400 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا، اور چابہار پورٹ اس میں انکلوڈڈ ہے. اس لیے کہ چائنا اپنا انٹرسٹ اور علاقے کا انٹرسٹ دیکھ رہا ہے، اور انڈیا کو اس پہ تکلیف ہے. تو انڈیا، ہماری گوادر پورٹ ڈیولپ ہوئی، انڈیا کو تکلیف تھی. ہم کہیں پہ کوئی اچھا کام کریں یا ہماری کو کامیابی ہو، انڈیا کو، آپ آج دیکھ لیں، آج پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جس سے انڈیا کو تکلیف ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو بہتری اور ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے. کیوں؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی طرح پھلے پھولے، اور اسی نظریے کے تحت وہ ان کا جو ہندوتوا نظریہ ہے اس کو وہ پھلنے پھولنے کے لیے ہر کوشش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے افغانستان میں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ 8 شہروں میں کونسلیٹس بنائے ہیں. مجھے آپ بتائیں، افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادی نہیں ہے، لیکن ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کونسلیٹس بنائے؟ اس لیے کہ وہ وہاں سے پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے تھے. بلوچستان میں انہوں نے ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، بلکہ کچھ ایسے لوگ جو کہ برام داغ بگٹی جیسے، اور وہ لوگ جو کہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح بلوچستان میں
اور بلوچستان میں آزادی کی باتیں کرتے ہیں. بلوچستان پاکستان کا اس طرح حصہ ہے جس طرح باقی صوبے ہیں، لیکن انڈیا کو تکلیف رہتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں توڑنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے. جس طرح اس نے 1971 میں ہمارے ملک کے اندر گھس کے کی، اسی طرح اب وہ کوششیں کرتا رہتا ہے. لیکن اب انڈیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 1971 نہیں ہے. ہم ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہیں اور ہماری دفاع، مضبوط دفاع افواج پاکستان کے ہاتھوں میں ایسا ہے کہ ہم انڈیا کو یہ سبق سکھا دیں گے اگر اس نے کوشش کی. انڈیا نے آج سے بہت سال پہلے ایک بار اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان پہ فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ آدھے راستے سے واپس مڑ گئے تھے کیونکہ پاکستان نے ان کو پیغام دے دیا تھا کہ ادھر آنے کی کوشش کی تو اسرائیل اور انڈیا اپنا حساب کر لے. پھر اچھا سر، ایک چیز جو نظر آتی ہے، انڈیا میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر انڈیا میں کسی کی مرغی بھی چوری ہو جائے تو الزام سیدھا سیدھا پاکستان پہ لگتا ہے. حالانکہ جہاں تک میرے نالج میں ہے، اب تک ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اندر جا کے کوئی اس طرح سے خلفشار کیا ہے یا ہم نے کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان میں ان کے کلبھوشن یادو زندہ مثال ہیں، باقی ہم نے کافی سارے ان کے جو ہے جاسوس پکڑے ہیں، اور ان کے پچھلے سال تو ہم نے جہاز بھی گرائے تھے، ان کے پائلٹ کو ہم نے جذبہ خیر سگالی کے چائے پلا کے ہم نے واپس کر دیا. سر ایسا کیوں ہے کہ ان کی گورنمنٹ بھی، ان کی آرمی بھی فٹ سے بجائے کہ یار اپنے اندر کی چیزیں دیکھو، فٹ سے سمپل پہلا رسپانس اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے پیچھے پاکستان ہے؟ دیکھیں جی، فیکٹ آف دا میٹر از کہ مسلمان وہاں پہ 13-14% ہیں آبادی کے، باقی سارے تو ہندو ہیں، میجورٹی ہندو ہیں. اور خاص طور پہ یہ بی جے پی گورنمنٹ، اس طرح کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ جو ہے، فاشسٹ گورنمنٹ، یہ اسی چیز کو لے کے سیل کرتے ہیں. اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کی بیس پہ ووٹ لیتے ہیں. پچھلے سال آپ نے وہ پلوامہ اٹیک وہ دیکھا کہ صرف اور صرف ان کا الیکشن آ رہا تھا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے وہ خود کرایا ہے. ان کا الیکشن آ رہا تھا، مودی صاحب نے اس کو اپنا الیکشن کا سلوگن کے طور پہ یوز کرنا تھا. حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر عمران خان نے اور پوری پاکستان گورنمنٹ نے ان سے کہا ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، ایکشنیبل انٹیلیجنس جو عمران خان صاحب نے یوز کیا ورڈ، اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. ممبئی اٹیکس میں بھی پاکستان ان کو کہتا رہا کہ اگر اجمل قصاب کے خلاف آپ کے پاس یا اور لوگوں کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. انڈیا نے ہمارے ساتھ کبھی شیئر ہی نہیں کی، اور وہ اجمل قصاب انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے کہ یہ پاکستانی تھا، اس کو سزائے موت بھی دے دی. اس کے برعکس ہم نے ان کا جو ایک آفیسر ہے، انڈین نیوی کا آفیسر ہے، ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ انڈیا کیا کیا کر رہا ہے، اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستان میں وہ کتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا تھا. تو انڈیا والوں کا تو حال یہ ہے، آپ باقی باتیں چھوڑ دیں، پاکستان سے انڈیا میں کبوتر چلا جائے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ کبوتر کو اسپائنگ کرنے کے لیے. اب جن کا پیرانویا کا یہ عالم ہے کہ وہ کبوتر سے ڈر جاتے ہیں، تو اس قوم نے ہم سے کیا لڑنا ہے؟ سر وہ تو بیلون سے بھی ڈر جاتے ہیں. بیلون کا بھی سنا تھا کہ بیلون گیا تو انہوں نے پوری وہ ٹیم بلا لی. جی ہاں، بات یہ ہے جی کہ ان کو ہم ایک جذبے کے، پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا، اسلامی نظریہ، جس کے تحت ہم سارے کے سارے اس کاز کے لیے متحد ہیں. ان کے پاس کیا نظریہ ہے؟ ان کے پاس جتنی قومیتیں ہیں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور جتنی ان کے اندر انڈیپینڈنس موومنٹس ہیں، ناگالینڈ میں، سکم میں، اور اروناچل پردیش میں اور گوا میں، یہ سب کچھ جو ہو چکا ہے، انہوں نے تو کبھی بھی اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش نہیں کی. حیدرآباد میں جو انہوں نے کیا تھا، نظام آف حیدرآباد سے جس طرح انہوں نے حیدرآباد چینا تھا، یہ دنیا نے دیکھا ہے. اسی طرح گوا میں پورچگیز سے انہوں نے ہم سے ان کو تکلیف ہی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم متحد ہیں ایک کاز کے نیچے، وہ متحد نہیں ہیں. ان کے سپاہیوں کو وہ زبردستی لڑاتے ہیں، ان کو اس بات کا ڈراوا دے کے لڑاتے ہیں کہ تمہیں پینشن نہیں ملے گی اگر تم نے لڑائی نہ کی. ہمارے یہاں تو ہم لوگ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے افسر، ہمارے سویلینز، ہمارے اسکولوں کے بچے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پاکستان کی خاطر. ہنگو کا بچہ اعتزاز حسن، اس نے سوئسائڈ بامبر کو جا کے پکڑ لیا تاکہ وہ اسکول کے بچوں کو جا کے اٹیک نہ کر سکے. تو یہ ہمارا جذبہ ہے جو کہ ہندوستان میں آپ کو نہیں ملے گا، اسی لیے وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اچھا سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. آخر میں جو ہمارے افواج پاکستان اسپیشلی، وہ چاہے نیوی ہو، ایئر فورس ہو، یا ہماری جو بری فوج ہے وہ ہو، یا کوئی بھی ہماری جو لوگ ہمارے ملک کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں، چاہے استاد ہوں، جو بھی کسی طرح سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یوم دفاع ہم نے منایا، آج ہم بحریہ کا نیوی ڈے منا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو سر آپ کیا پیغام دیں گے؟
میرا ان لوگوں کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے. ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اتحاد ایمان تنظیم. صرف وہ ایک چیز اتحاد، وہ ایک ورڈ اتحاد پاکستان کو عظمت کی بلندیوں پر لے کے جا سکتا ہے. ہم نے 1965 کی جنگ میں اتحاد کا مظاہرہ کیا اور ہندوستان کو ہم نے ناکو چنے چبوا دیے. 71 میں انفارچونیٹلی وہ اتحاد نہیں تھا. بنگالیوں کو مکتی بانی اور انڈیا نے مل کے ہمارے خلاف کیا تھا. تو جو ہمارے ساتھ ہوا، جب ایک جتھا مضبوط ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا. 65 کی جنگ میں صرف فوج نے جنگ نہیں لڑی تھی، پورے پاکستان نے لڑی تھی. میڈم نور جہاں نے بھی لڑی تھی. ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، خون گرما دیتے ہیں. آج بھی ہمیں وہی اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی اگر پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اینٹی پاکستان ایجنڈا، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی سوشل پارٹی ہو یا باہر کے لوگ ہوں، ہمیں ان کے ایجنڈا کو نگیٹ کرنا ہے، اس کی نفی کرنی ہے. یہ ایک ریسیپی ہے، یہ ایک کلیہ ہے پاکستان کی ترقی کا اور پاکستان کی عظمت کا. چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی انجینئر ہے، چاہے کوئی پولیس والا ہے، کوئی شخص ہے، وہ صرف اور صرف اپنا کام ایمانداری سے کرے اور جس وقت پاکستان کو ضرورت پڑے پاکستان کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ وہ کام ہے جس سے ہم خود بھی عظمت کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی نیچا دکھا سکتے ہیں. میجر ریٹائرڈ یاسر جنجوعہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. یہی ایمان، اتحاد، تنظیم. اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو انڈیا کیا، انڈیا کے ساتھ ہزاروں انڈیا اور بھی مل جائیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا.